اللہ وعلیکم السلام علی جعفر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ. اصول کافی کا نواں باب. ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی مخلوق پر گواہ ہیں، شاہد ہیں. اس باب میں گھسنے سے پہلے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ان سے کہہ دو جو کچھ کرنا ہو کرو. وَقُلْ اعْمَلُوا، ان سے کہو جو کچھ انہیں کرنا ہے کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا. اللہ دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول دیکھے گا، اور مؤمنین دیکھیں گے. یہ آیت اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو یہ آیت اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا رسول اور مؤمنین یعنی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے اعمال پر شاہد ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. شیعہ نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں، شیعہ کتب میں جائیں تو شیعہ کتب میں اس باب میں احادیث و روایات بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جناب والا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہماری حرکات و سکنات پہ نظر رکھتے ہیں، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے اعمال کے شاہد و گواہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ مردہ کاؤنٹ کیے جائیں گے عام جس طرح سے مردے ہوا کرتے. بلکہ یہاں پہ میں روک کے ایک جملہ کہتا چلوں. اہل سنت ایک تو اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے باوجود ہمارے اعمال پہ شاہد ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے سلفیون یا وہابیون کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ جناب جو دنیا سے جا چکا وہ جا چکا، مر چکا، اس کا وجود ختم ہو چکا، وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، وہ کچھ مدد نہیں کر سکتا ہے، جو توسل کے بھی منکر ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم اہل سنت حضرات کے نظریات لے کے آتے ہیں یا اہل سنت کی کتابیں لے کے آتے ہیں. ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے شیعوں میں بھی بہت زیادہ آ چکا ہے کیونکہ ہم ماشاءاللہ سے اپنے نظریات کو دوسروں کی کتابوں سے اتنا زیادہ ثابت کرتے ہیں کہ اب ایک طرح سے مینٹیلٹی بن چکی ہے شیعوں کی. شیعوں سے اپنا مدعا ان کے سامنے آپ رکھیے تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ جناب حوالہ دیجئے. اگر ہم مثال کے طور پہ اصول کافی کا حوالہ پیش کریں یا اپنی کتابوں کا حوالہ پیش کریں تو ان کی نظر میں اس بات میں اتنا وزن نہیں آتا. وہ کہتے ہیں اہل سنت کی کتابیں پیش کیجئے. اہل سنت کی کتابیں ہمیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ اہل سنت کی کتابیں ہمارے لیے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے حجت نہیں ہے. یہ تو ہماری اعلیٰ ظرفی ہے اور سامنے والے کو بتانے یا سمجھانے کے لیے ان کی کتابوں کو ہم پیش کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھو ہمارا مذہب تو تمہاری کتابوں سے بھی ثابت ہے، وگرنہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اہل سنت کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم سامنے والے کو مد مقابل کو اپنی طرف لانے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے ہم اہل سنت کی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اہل سنت کا اسی بارے میں نظریہ یہ ہے کہ جناب ایک مردہ بھی لوگوں کے اعمال کو دیکھ سکتا ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. یعنی مرنے والا جو نارمل بندہ ہمارے درمیان سے مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ زندوں کے اس دنیا میں موجود لوگوں کے اعمال دیکھ سکے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں میری ممی اس وقت دیکھ رہی ہوں گی، میرے والد صاحب دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس طرح کے نظریات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اہل سنت کے یہاں یہ نظریہ قابل قبول ہے، کہتے ہیں مردہ بھی اعمال دیکھ سکتا ہے. اب ذرا سوچیے اور غور کیجیے، اگر ایک نارمل مردہ
آپ کے اعمال کا گواہ ہو سکتا ہے، آپ کے اعمال دیکھ سکتا ہے، تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شخصیت کتنی بلند و بالا ہے۔ تو خلاصہ یہ جو چھوٹا سا ایک طبقہ جو اس چیز کا مخالف و منکر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ جناب جب ایک نارمل مردہ دیکھ سکتا ہے تو اہل بیت کا تو مقام ہی الگ ہے۔ خیر، ہمارا اس کے بارے میں بہت اچھا نظریہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ ہمارے اعمال پہ شاہد ہیں، بلکہ ہمارے اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے لیلۃ القدر میں بیان کیا تھا کہ ہمارے نام اعمال کو یا ہماری تقدیر کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام یا اس دور کا جو امام حاضر ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ اس تقدیر پہ نظر کرم فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ روک کے کہتا چلوں، یہ بہت کمزور شیعہ ہیں کہ جیسے ہی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل کی بات آئے، زیارت جامع کبیرہ کی بات آئے، امامت کی بات آئے، حجت خدا کی بات آئے، تو 2 منٹ میں ان کی توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے، توحید ڈگمگانے لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں جناب آپ کی توحید کتنی کمزور ہے، کتنی کمزور توحید ہے آپ کی، یا آپ نے توحید کہاں سے سیکھی؟ ذرا سی کوئی فضیلت آئے توحید خراب ہو رہی ہے، کوئی فضیلت آئے توحید خراب ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ جناب والا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رزق دے سکتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، توحید خطرے میں آ گئی۔ ہم نے کہہ دیا جناب والا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مردہ زندہ کر دیں، توحید خطرے میں آ گئی۔ یہ تو اللہ کے کام ہے، فلاں کام اللہ کا، فلاں کام اللہ کا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے کام ہے، لیکن اسی اللہ نے اگر کسی کو پرمیشن دی ہو، اسی اللہ نے اگر کسی کو اختیارات دیے ہوں، تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اس اللہ کے جس کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے اختیار سے کسی کو دے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن میں جائیے، قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِ، ہم ہی ہیں جو مردے کو زندہ کرتے، لوگوں کو مارتے۔ یہ کام اللہ نے کس کی طرف منسوب کیا؟ اپنی طرف۔ روح کون قبض کرتا ہے آپ کی؟ یہ ہماری ملک الموت۔ توحید آپ کی خطرے میں نہیں پڑی جب آپ نے کہا کہ ملک الموت روح نکال لے گیا؟ توحید خطرے میں نہیں پڑی؟ ماں کے شکم میں بچے کی تصویر کون بناتا ہے؟ ملک بناتا ہے۔ رزق کون بانٹتا ہے؟ اللہ نے فرمایا آسمانوں میں بہت سارے ملائکہ جو رزق بانٹنے کے لیے، کون بانٹتا ہے؟ ملک۔ آسمان کا ستون، آسمان کو سنبھالے ہوئے کون ہے؟ ملک۔ یہاں جب ان چیزوں میں آپ کی توحید خطرے میں نہیں جاتی تو وہاں خطرے میں کیوں چلی جاتی ہے؟ سوائے یہ کہ آپ کو بغض و حسد ہے امیر المومنین کی ذات سے، سوائے یہ کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شخصیتیں آپ کو ہضم نہیں ہو رہی اپنے گمان اور اعتقاد کے مطابق۔ یہاں پہ جواز آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب والا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ نویدنم ملک الموت روح نکالتا ہے، وہ در حقیقت ملک الموت نہیں، پاور اللہ کا ہے، طاقت اللہ کی ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا۔ ہم نے کب کہا؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، علی ید اللہ، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا۔ ہم یہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ جناب والا علی ابن ابی طالب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی ایک سپر پاور ہیں جو خداوند متعال کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جناب حضرت امیر کا سب سے بڑا فخر یہی تھا کہ حضرت امیر سجدے میں شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے بعد فرمایا فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی کا سب سے بڑا فخر یہ تھا کہ علی اس اللہ کے سامنے سجدہ کرتا تھا، یہ علی کا سب سے بڑا فخر تھا۔ تو یہ سارے اختیارات اللہ کو، نعوذ باللہ ہمارے گلابی وہابیوں نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے، یا اللہ کو مجبور سمجھ رکھا ہے جو ان کے اشارے پہ اللہ کام کرے۔ اللہ کی مرضی بھائی، اللہ جسے چاہے جو اختیار دے دے، اللہ جسے چاہے طاقتور بنا دے، اللہ کے اختیارات میں سے۔ خلاصہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو شاہد اللہ نے بنایا ہے، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو نگہبان اللہ نے بنایا ہے۔ میں ایک مثال دیتا تھا مجلسوں میں، فرض کریں ہم نے شاید عشرے کے دوران کسی مجلس میں کہا تھا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام خداوند متعال کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک انسان ہے کہ جس نے ایک یونیورسٹی بنائی، وہ ہے اس یونیورسٹی کا فاؤنڈر،
وہ چلا گیا لنڈن امریکہ کہیں جا کے شفٹ ہو گیا. بھاؤنگر میں یونیورسٹی چل رہی ہے, اس نے یونیورسٹی کا پرنسپل کسی کو بنا دیا, آپ میں سے کسی ایک کو بنا دیا. اب وہ جو اس کا فاؤنڈر ہے اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے کہ میرا نمائندہ یہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کو کیسے اختیار کہ اہل بیت کسی کو جنم یا جہنم میں ڈال دیں, اہل بیت کو کیا اختیار کہ اہل بیت مثال کے طور پہ جو ان سے جو جس سے وہ راضی نہیں اس سے اللہ راضی نہیں, یہ ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ سمپل سے اس کے لیے مثال ہے, فاؤنڈر اس یونیورسٹی کا کون ہے؟ وہ جو امریکہ لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے, یونیورسٹی چل رہی ہے. اب جو یہاں پہ ویکتی ہے, اب جو یہاں انسان ہے, وہ سال بھر میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ایڈمیشن کرتا اور کتنے لوگوں کو ایگزٹ کی راہ دکھاتا ہے. یعنی اس کا فیصلہ در حقیقت کس کا فیصلہ ہے؟ اس فاؤنڈر کا فیصلہ ہے, کیونکہ فاؤنڈر نے اسے منتخب کیا ہے. یہ دنیا ہے یونیورسٹی, اور اس یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں رسول گرامی, اور اس یونیورسٹی کے مدیر ہیں اہل بیت علیہم السلام کے ازواج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات ان کے ہاتھوں میں رکھے. اللہ کی مرضی, اللہ جتنے اختیار جسے چاہے دے دے, اللہ نے اختیارات دیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر المومنین کی اپنی ذاتی طاقت ہے, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے, منتہا اللہ نے انہیں دی ہے. خلاصہ اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو قل اعملوا, جو کچھ کرنا ہے تم کرو, فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون, اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا, رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے, اور مؤمنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے. یعنی مؤمنین سے مراد ائمہ علیہم السلام جو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور ہمارے اعمال پہ شاہد ہیں. میں ایک دو باب ختم کرنا چاہ رہا ہوں, تو ایک حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے. علی بن محمد عن سہل بن زیاد عن یعقوب بن یزید عن زیاد القندی عن سماع قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. روز قیامت ہم ہر گروہ کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے. جتنے بھی گروپ ہوں گے ہم اس گروپ کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے. یعنی جو انسان اس گروپ کا گواہ ہوگا, شاہد ہوگا, کہ جس گروپ کے آنر یا کچھ بھی کہہ لیں, اس گروپ کے لیڈر کو ان سب کا معلوم ہوگا, ان سب کے اعمال کی خبر ہوگی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ روز قیامت ہم ہر گروہ کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے, اور اے رسول تم کو بنائیں گے ان سب پر گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور ہم ان سارے یعنی چھوٹے چھوٹے جو گروہ ہوں گے ان سارے گروہوں پہ تم کو ہم شہید بنا دیں گے. اب یہاں آئیے مولا اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں نزلت فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصہ, یہ خصوصی طور سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیت نازل ہوئی. فی کل قرن منہم امام, ہر زمانے میں وہ جو گروہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم میں سے ہر گروہ کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے, تو یہ ہر گروہ سے مراد ہر قرن میں, ہر زمانے میں ایک خاص امام ہوگا. مثال کے طور پہ صدر اسلام میں جائے امامت کا سلسلہ, اس زمانے میں امام کون ہے؟ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اور ان سب پہ پھر رسول گرامی کی ذات شاہد و گواہ ہوگی. فی کل قرن منہم امام منا شاہد علیہم و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد علینا, کہ ان سارے گروہوں پر ہم شاہد ہوں گے, ہم گواہ ہوں گے, یہ مولا صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور ہم سب پر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گواہ ہوگی. تو خلاصہ یہ ماشاءاللہ سے شیعوں کے بچوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں, اور باقاعدہ ہم ایک دوسرے سے کہتے بھی ہیں کہ امام زمانہ کی نظر ہے, اور ہمارے یہاں روایتیں بھی ہیں کہ امام زمانہ کی خدمت میں روز جمعہ یا روز پنجشنبہ امام کی خدمت میں اعمال جاتے ہیں, امام اعمال دیکھتے ہیں, اچھے اعمال پہ مسکراتے ہیں, کمزور اعمال پہ یا برے اعمال پہ امام ناخوش ہوتے ہیں, یا بعض روایتیں ہیں کہ امام گریہ فرماتے ہیں. اس طرح کی روایتیں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اللہ نے انہیں گواہ بنایا, امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے اگر ہم زیارتوں پہ جائیں تو زیارتوں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت کہتے ہیں ملاقات کو, زارہ یزور, زیارت ملاقات کو کہتے ہیں. کربلا ہم جاتے ہیں, یہ تصور اپنے ذہن میں بنائیں, کربلا جاتے ہیں تو کس کی زیارت کرنے جاتے ہیں؟ امام حسین کی. جسم کی یا قبر کی زیارت کرنے
نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کی زیارت کرنے جاتے ہیں. زارا یزور، زیارت یعنی ملاقات. ملاقات زندوں سے ہوتی ہے یا مردوں سے؟ زندوں سے ہوتی ہے. ہم سلام کہتے ہیں السلام علیک، سلام ہم زندے یعنی سامنے مولا ہیں، مولا ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، منتہا ان کا جواب کسی حکمت یا اس دنیا کے انسانی تقاضوں کے مطابق وہ جواب ہم تک نہیں پہنچتا، وگرنہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مفصل بحث، اس میں بہت ساری روایتیں ہیں. اصول کافی کا 10واں باب، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہادی ہیں، شاہد ہیں. یہ صفات ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام بیان کی جا رہی ہیں. ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام حقیقی ہادی ہیں، یعنی ہدایت کی ذمہ داری کس کی گردن پہ ہے؟ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام پر. قرآن مجید کی آیت، عدۃ من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان النضر ابن سوید وفضالہ بن ایوب ان موسیٰ بن بکر ان الفضیل قال، فضیل کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام عن قول اللہ عز وجل، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فضیل کہہ رہے ہیں. اس آیت کے بارے میں، کون سی آیت؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے. انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اچھا، اس آیت کے بارے میں جب مولا سے پوچھا تو مولا نے تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ اس امت کا منذر، ڈرانے والا رسول گرامی کی ذات ہے، اور اس امت کے ہادی علی ابن ابی طالب ہیں. کل امام ہاد للقرن الذی هو فیہم، مولا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر امام اپنے زمانے کا ہادی ہے. اس پہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں. میرے خیال سے یہ کوئی ایسی بحثیں نہیں ہیں کہ جن پہ بہت زیادہ وقت لگایا جائے. ماشاءاللہ سے یہ سارے محکمات تشیع میں سے ہیں. جب ہم بڑی بڑی چیزوں کو قبول کرتے تھے تو بہت چھوٹی چیزیں ان چیزوں کے مقابلے میں. تو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہر زمانے میں ہادی امت ہے. آخری باب جو آج میں بیان کروں گا 11واں باب ہے، کیونکہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا اگر ہر ایک حدیث پہ گفتگو کی جائے تو بہت تفصیلی ہو جائے گی، اور میں تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک ایسا مناسب تاکہ ہمیں چہارچوب کا علم ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے لیکن ائمہ کی صفات کے بارے میں نہیں جانتے. مثال کے طور پہ ایک آدمی آیا مولا کی خدمت میں، مولا سے بدتمیزی کر رہا ہے، مولا سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا، آپ نے غلط کیا، آپ نے غلط کیا، وہ کام آپ نے غلط کیا، وہ کام آپ نے غلط کیا. تو یہ امامت کا تو اقرار کرتا تھا، لیکن امامت کا جو پہلا چیپٹر تھا وہ کیا تھا؟ عصمت. اسے نہیں پتا تھا کہ امام کی پہلی شرط کیا ہے. امام کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے. معصوم یعنی کیا؟ معصوم عن الخطا، ہر خطا سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ امام نے کچھ غلط کیا. ہمیں 100% لگ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، 100% لگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امام کے سامنے تسلیم ہونا ہم پر واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ امام معصوم عن الخطا ہے. میں نے وہ ولایت کی جب بات آئی تھی، ولایت مطلقہ کسی صاحب نے سوال کیا ولایت فقیہ سے ریلیٹڈ، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا ولایت مطلق کا مطلب میں نے سمجھایا تھا. ولایت مطلق کیا ہے؟ میں نے کہا ولایت مطلق یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل علماء کرام جن کی ولایت ہم پر ہے، علماء کرام ہم پر حجت ہیں، مسائل میں ہم علماء کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن کوئی عالم دین یا کوئی آیت اللہ آپ سے کہے کہ جناب آپ اپنی والدہ یا اپنے والد محترم کا سر کاٹ دیجئے، آپ کیا کریں گے؟ سیستانی صاحب حفظہ اللہ، اللہ لمبی زندگی دے، آپ سے کہہ دیں کہ جناب سر کاٹیے اپنے والد صاحب کا، آپ کیا کریں گے؟ اگر بغیر پوچھے اور بغیر سوچے سمجھے سر کاٹ دیں گے تو آپ کو بے وقوف کے سوا کچھ نہیں کہا جائے گا. سمپل سی بات ہے بھائی. معصوم نہیں ہے وہ، معصوم نہیں ہے کہ جہاں خطا کا کوئی تصور نہ ہو. ہم سوال کریں گے، ہمارا حق ہے. ہم مسائل میں سوال کر لیتے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ چیس جائز ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کیوں جائز ہے. اگر بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے معاملے میں مسائل ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی مبنا کیا ہے، کس دلیل پہ آپ نے یہ فتویٰ دیا. ہمیں حق ہے، مراجع کرام یہ ہمیں حق دیتے ہیں. معصوم نہیں ہے. اب اگر وہ کہیں کہ جناب آپ اپنے والد صاحب کا سر قلم کر دیجئے، تو آپ سر قلم کریں گے، پوچھیں گے کیوں، میرے والد صاحب کی غلطی کیا ہے، اس کے کرنے سے کیا میں بری الذمہ ہوں گا؟
اس کے کرنے سے کیا مجھے جہنم نہیں ملے گی؟ یہ سارے سوالات میں کروں گا. اگر مطمئن کر دیا، اگر صحیح جواب دے دیے تب تو چلو ٹھیک ہے. میں ایک وسعت قلبی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اگر صحیح جواب دے دیا، ساری چیزیں ہو گئی، تب تو ٹھیک ہے جناب، ہم مار دیں گے. لیکن اگر صحیح جواب نہیں دیا تو ہم نہیں، کیونکہ ان کا احترام عرضی ہے. عرضی، کسی علت کی وجہ سے وہ محترم ہے، ذاتی نہیں ہے. ذاتی احترام صرف کتنوں کا ہے؟ 14. عرضی، عرضی یعنی کیا؟ عرضی یعنی زیغم غروی. اگر آج آپ کے پاس رات کے 2:30 بجے آپ لوگ درس میں بیٹھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو میری وجہ سے نہیں. یہ جو میرا احترام تھوڑا بہت کر رہے ہیں، میری وجہ سے نہیں، عرضی ہے، کسی وجہ سے میں محترم ہوں. وہ وجہ کیا ہے؟ ان 14 سے تمسک. یہ ہے احترام عرضی. زیغم جب پیدا ہوا تھا، اسی بچپن میں محترم نہیں تھا. میری کزن کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی، مار پیٹ ہوتی تھی، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے تھے، ڈنڈے چلاتے تھے، ساری شیطانیاں تھیں. اگر میں ذاتی احترام کا مالک ہوتا تو جو احترام میرا آج ہو رہا ہے وہی احترام میرا بچپن میں ہونا چاہیے تھا. یا فار ایگزامپل سستانی صاحب جس دن پیدا ہوئے اسی دن جا کے لوگ نہیں چوم رہے تھے، ارے سستانی صاحب دنیا میں آ چکے، سستانی صاحب دنیا نہیں. ایک عام بچے تھے، انہوں نے محنتیں کی، زحمتیں اٹھائیں، پھر وہ جا کے آیت اللہ ہوئے، فتوے دیے. یہ عرضی ہے، کسی علت کی وجہ سے. علت کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کے دامن سے تمسک. جس دن قرآن کے خلاف ہو جائیں یا جس دن اہل بیت علیہم السلام کے خلاف ہو جائیں، احترام ختم. یہ ہے فرق عرضی اور ذاتی احترام میں. ذاتی احترام صرف 14 کا ہے. جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن بھی امام تھے، دنیا میں رہے تب بھی امام ہے، دنیا سے چلے گئے تب بھی امام ہیں، دنیا میں نہیں آئے تب بھی امام. امام جعفر صادق امام زمانہ کو یاد کر کے، سیدی غیبتک نفد رقادی، اے میرے سید و سردار آپ کی غیبت نے میری نیندیں اڑا دی. امام زمانہ بھی تشریف نہیں لائے، امام زمانہ کے بھی غیبت کا تصور نہیں ہے. چھٹے امام سدیر سیرافی سے روایت ہے کہ میں گھر میں گیا، امام صادق بیٹھے رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھو دے، اس کے فراق میں بیٹھ کے روئے، ہاتھ مار مار کے، اے میرے سید آپ کی غیبت نے میری نیند اڑا دی ہے، میرے دل کو بے چین کر دیا ہے. پھر وہ مولا کے جملے، امام حسین سے بھی یہ جملے نقل ہیں اور چھٹے امام سے بھی ہیں. کیا جملے؟ لو ادرکتہ، سبحان اللہ، اگر میں امام زمانہ کو درک کرتا تو ان کی خدمت کرتا. یہ امامت ہے، کیونکہ ان کا احترام ذاتی احترام ہے، عرضی نہیں ہے. عرضی نہیں ہے، ذاتی احترام ہے. خلاصہ بات وہیں پہ ولایت پہ. اگر کہہ دیں کہ جناب سر کاٹ دو والدین کا یا باپ کا، آپ نہیں کاٹو گے. لیکن اگر امام کہے کہ جناب والا، جناب میثم صاحب آپ اپنے بچے کو ذبح کر دیں، یہاں کوئی چو و چرا کی گنجائش نہیں ہے. اور اسی کو کہا جاتا ہے ولایت مطلقہ. اور ولایت مطلقہ اہل بیت اطہار کے سوا کسی ایکس وائی زیڈ کو حاصل نہیں ہے، اچھا لگے یا برا لگے، کسی کو حاصل نہیں ہے ولایت مطلقہ. صرف اہل بیت اطہار علیہم السلام، صرف امامان معصومین علیہم السلام جن کے پاس ولایت مطلقہ ہے. اگر آپ سے کہا ادخلوا فی ھذا التنور، تو آپ یہ مت کہیے کہ مولا ہم جل جائیں گے. ہارون مکی کی طرح اگر کہہ دیا داخل ہو جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلو یا مرو یا کٹو کچھ بھی ہو. امام نے کہہ دیا تو ختم. امام نے کہہ دیا وضو ایسے نہیں ایسے کرو، تو سوال نہیں کرنا ہے کیوں، کرو تو کرو، کرو تو کرو. اور تاریخ اہل بیت علیہم السلام میں بہت سارے مقامات ایسے تھے کہ جہاں اہل بیت علیہم السلام نے کہا کل سے تم یہ کرنا، کل سے تم وہ کرنا، کل سے تم اپنے بچے کا نام علی کی جگہ پر خلیفہ دوم کا نام. کیسے ہیں بھائی، واقعات ہیں، میں نے خود پڑھے کہ رکھ لو جا کے. مثال کے طور پہ عمر نام رکھو، مولا نے فرمایا، چھوٹے امام نے کہا جاؤ اپنے بیٹے کا نام عمر رکھو. سوال نہیں ہے. میں نے مجلس میں کہا تھا نا کہ اگر جو تھوڑا سا روشن فکر انسان ہے، اب پتہ نہیں روشن فکر ہے یا راشن فکر ہے، تو یہ روشن فکر کہ جناب فرض کریں امام زمانہ کل تشریف لائیں اور کہیں مغرب کی نماز 4 رکعت ہے، آپ کیا کریں گے؟ کہ میں اسے امام نہیں مانتا،
جو مغرب کی رکعت 4 بتائے، امام کیسے شریعت کے خلاف کر سکتا ہے؟ میں نے کہا جناب شریعت سے امامت کو نہ سمجھو، امامت سے شریعت کو سمجھو، امامت سے شریعت کو سمجھو۔ رسول گرامی ہمیں سمجھانے کے لیے اس سے اچھا کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ رسول گرامی بیت المقدس کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، آیت نازل ہوئی، قد نرا، آپ کے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اداسی کے ساتھ قبلے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ اداسی کے ساتھ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے رسول ہم تمہارے چکر میں اپنا پورا قبلہ بدلے دے رہے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ خلاص، یعنی اللہ اپنے نظام کو پلٹائے دے رہا ہے تاکہ تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ یہود و نصارہ نے تانا دے دیا تھا کہ تم اتنے اللہ 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 کرتے ہو، نماز ہماری طرف پڑھتے ہو۔ رسول گرامی نے کچھ کہا نہیں، بس ایک مرتبہ دیکھا، اللہ نے کہا اچھا آؤ، قبلہ پلٹا دیا کہ جاؤ۔ روزہ اہل بیت علیہ السلام یا نبیوں کے زمانے میں صوم الوصال ہوا کرتا تھا، صوم الوصال، لمبا لمبا روزہ 2 دن 3 دن کا، یہ صوم الوصال جو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ رسول گرامی کے دور میں آیات صوم نازل ہونے سے پہلے افطار کا ایک وقت تھا، افطار کا ایک وقت تھا جو افطار بھی تھا اور سحر بھی تھا، یعنی اسی وقت کھاؤ، وہی تمہاری افطاری ہے، پھر اگلے دن کے لیے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے روزے کی صورت میں۔ ایک جنگ سے رسول گرامی واپس آئے تو صحابہ اس ٹائم پہ نہیں پہنچ پائے کہ یا رسول اللہ آپ کیا کریں، وقت افطار تو چلا گیا، اب دوسرے دن کا روزہ کنٹینیو کریں۔ رسول گرامی بیٹھے کہ ٹھیک ہے بھائی، آج سے مغرب سے لے کر فجر تک افطار کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، خلاص بن گئی شریعت۔ معراج پہ گئے، اللہ نے کہا اتنی رکعت کہ یا اللہ زیادہ، یا اللہ زیادہ، یا اللہ زیادہ، یا اللہ زیادہ، 17 پہ آگے معاملہ ڈن ہو گیا۔ تو شریعت کس سے سیکھنی؟ اہل بیت اطہار سے سیکھنی۔ اپنی فکر نہ چلاؤ کہ جناب اگر امام زمانہ آگے کہیں کہ جناب مغرب کی رکعت 4 ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ امام ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی صاحب نے ابھی جلدی مجھ سے سوال کیا کہ جمعہ اہل بیت کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ میں نے کہا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کہ جب اتنی اہمیت رکھتا ہے تو مولا علی بھی جمعہ پڑھتے ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ مولا علی کہاں جمعہ پڑھتے تھے؟ خیر بڑی پیچیدہ باتیں ہوئیں اور بہت اچھی انٹرسٹنگ باتیں ہوئیں، وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا۔ میں نے کہا پہلی بات تو امام کے لیے بس ایک ہی جملہ، اس چیز کی تلاش میں کیوں جا رہے ہو کہ امام نے کہاں پڑھا اور کیسے پڑھا، پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اگر میں نے کہہ دیا فار ایگزامپل نہیں پڑھا تو تم کہو معاذ اللہ نعوذ باللہ، کیسے ممکن ہے امام جمعہ نہ پڑھتے ہو؟ مثال کے طور پر یہ کوئی بات ہوئی آپ کی؟ ایک بات میں نے یہ نہیں کہتا ہوں کہ مولانا نہیں پڑھتے تھے، میں نے ظاہر سی بات ہے اب شیعہ باید زیرک باشه، عقل مند باشه، حکمت سے کام لینے والا ہو۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ چھوڑو امام نے پڑھا نہیں پڑھا، اگر کہہ دو گے پڑھا تو کہاں پڑھا، مطلب ان کے پیچھے پڑھا، یہی ہوگا نا۔ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، امام جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں سے جماعت شروع ہوتی ہے۔ اگر امام ابو بکر کے پیچھے بھی کھڑے ہو جائیں آ کے تو جماعت وہاں سے نہیں شروع ہوگی، جماعت وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے امام کھڑے ہوں گے۔ صلوات خلاص تمام، سانپ بھی مرا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ مجھے پتا تھا وہ کس مقصد سے آئے تھے اور کیا سننا چاہ رہے تھے، خلاصہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ خیر ایک آخری حدیث میں بیان کر دوں اور زحمتوں کو تمام کروں، رات کے 2 بج رہے۔ ائمہ علیہم السلام والیان امر ہیں، ولی امر، یہ بھی بڑا حساس معاملہ ہے۔ خیر اس کو کل کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس میں باتیں بہت اچھی بہت زیادہ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل